ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شب برات کی برکتوں سے ہم حضرات مالا مال ہوئے، اور شب برات کے گزرتے ہی رمضان المبارک کا موسم بننا شروع ہو جاتا ہے، اور شب برات کے رخصت ہوتے ہی لوگوں کے ذہن دھیرے دھیرے ماہ رمضان المبارک کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی تیاری شب برات ہی سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میدان مسارعت ہے، میدان مسابقت ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ یہ دوڑ کا میدان ہے، دوڑ کا میدان ہے جس میں دوڑ لگائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب دوڑ لگائی جائے تو کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ شیطان بند کر دیا جائے گا، نفس کو بھوک کی وجہ سے مار دیا جائے گا، رحمت، برکت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہوگا۔ اس سے اچھا نیکیوں کی دوڑ لگانے کا موسم اور کہاں پہ میسر آئے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک دوڑ کا میدان ہے، اس میں بندہ جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ اتنا دور تک نکل جائے گا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر بندے میں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، دوڑ کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جو آگے بڑھنے کے جذبات ہیں وہ الگ ہیں، یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی اچھی ہو، میرا بنگلہ اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا بینک بیلنس اچھا ہو۔ یہ ایک دوڑ کا میدان ہے، بندہ دنیا کے معاملے میں دوڑ لگاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑ لگانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مقدس کے اندر دوڑ لگانے کا طریقہ بتایا اور دوڑ کی جہت بتائی۔ کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات۔ تمہیں اگر دوڑ لگانا ہے تو گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس کے اندر دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ کس چیز میں لگاؤ؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میری نماز اچھی، میرا روزہ اچھا، میری زکوٰۃ اچھی، یعنی میں تجھ سے زیادہ مال خرچ کروں گا، تجھ سے زیادہ میں روزہ رکھوں گا، میں اور لوگوں سے زیادہ تہجد پڑھوں گا، اور لوگوں سے زیادہ تلاوت کروں گا، اور لوگوں سے زیادہ سنت کی پیروی کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا جو جذبہ تھا، جو دوڑ لگانے کا ایک حوصلہ تھا، اس کو صحیح رخ عطا فرمایا کہ کیسے دوڑ لگانا چاہیے اور کس چیز کے اندر بندے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ کدھر دوڑ لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدھر دوڑ لگانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ویسے عام طور پر دو باتیں بڑی مشہور ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نیک کام میں دیر کیسی۔ تو کہتے ہیں یا تو جلدی ہوگی یا دیر، یا تو پھر سستی ہوگی، دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نیک کام میں دیر کیسی، یہ خود قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی نیک کاموں میں بندے کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جذبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے معاملے میں تمہیں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یعنی اللہ
तबारक व तआला ने तुम्हें थोड़ा सा दिया है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और भी कम चीजों के मालिक हैं। नीचे वालों को देखोगे तो तुम्हें तसल्ली रहेगी, अगर अपने से ऊपर वालों को दुनिया के मामले में देखोगे तो परेशान हो जाओगे। मेरे पास तो कुछ है नहीं, फलां के पास तो ये भी है ये भी है। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया के मामले में नीचे वालों को देखो और दीन के मामले में ऊपर वालों को देखो। यानी तुम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो तो ताज्जुद पढ़ने वालों को देखो। तुम अगर सिर्फ रमजान का रोजा रखते हो तो फिर हर महीने के अंदर अय्याम 20 के रोजे रखने वालों को देखो। अगर तुम 10 रुपया सदका करते हो तो 100 रुपया सदका करने वालों को देखो। अगर दुनिया के मामले में ऊपर वालों को देखोगे तो फिर तुम्हारे अंदर एक लालच पैदा होगा और ये तबाही की निशानी होगी। लेकिन दीन के मामले में नीचे वालों को मत देखो, अरे फलाना तो जो है वो रोजाना 2 ही नमाज पढ़ता है, मैं तो 3 नमाज पढ़ लेता हूँ। ये दौड़ नहीं है। दौड़ ये है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों की तरफ नजर करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई दुनिया के मामले में तुमसे दौड़ लगाए, दुनिया के मामले में तुमसे दौड़ लगाए तो उसको क्या करो, उसके हाल पे छोड़ दो। भाई तुम्हें जो करना है दुनिया जितनी करनी है उतनी कर लो, मुझे दुनिया की दौड़ नहीं लगानी। हाँ, फरमाते अगर कोई दीन के मामले में तुमसे दौड़ लगाए ना तो मुकाबला करो। वो अगर 10 नेकी करता है तुम 20 करो, वो 20 करता है तुम 40 करो। तो दुनिया के मामले में मुकाबला मत करो, मुकाबला करना है तो दीन के मामले में मुकाबला करो। हमने सहाबा इकराम को देखा भी है कि वो दीन के मामले में कैसा मुकाबला करते थे। गज़वा तबूक का मौका आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह के अंदर जब खर्च करने का हुक्म दिया, हजरत उमर ने कहा आज तो दौड़ ऐसी लगाऊंगा कि हजरत अबू बकर से भी आगे निकल जाऊंगा। और फिर अपना आधा माल लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे आका ने फरमाया क्या छोड़ के आए? कहा आधा माल छोड़ के आया हूँ। तभी हजरत सिद्दीक अकबर पूरा माल उठा करके लेके आ गए, अपने बदन के कपड़े भी उतार लाए, एक चादर पहनकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या छोड़ के आए? कहा अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं। हजरत उमर ने कहा था वल्लाहि ला अस्बिगु इला शैइन अबदा, खुदा की कसम मैं अबू बकर से कभी भी आगे नहीं निकल सकता हूं। ये उनकी नेकियों की दौड़ थी। ग़ज़वा बद्र का जब मौका आया, बाप बेटा आपस में भिड़ गए। मालूम है किस बात के अंदर? नेकियों की दौड़ के अंदर। बाप ने कहा मैं जंग के मैदान में जाऊंगा, मैं शहादत पाऊंगा। बेटे ने कहा नहीं मैं जाऊंगा जिहाद करने के लिए। अब जब नेकियों की ये रेस लग गई, दौड़ लग गई, तो कहा फिर एक काम किया जाए, दोनों तो जा नहीं सकते, कुर्रा अंदाजी की जाए। जिसके नाम का कुर्रा निकलेगा वही मैदाने जंग के अंदर जाएगा। जब कुर्रा अंदाजी की गई तो बेटे के नाम का कुर्रा निकल आया, उनका नाम था हजरत साद। वो गए मैदान के अंदर और उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। उनके बाप थे हजरत खैसमा, उनके नाम का कुर्रा नहीं निकला, वो पीछे रह गए। तो सहाबा इकराम हमारे असलाफ दौड़ लगाते थे नेक कामों के अंदर। और आप हजरात को मालूम है कि ऑप्शन मौजूद है, दुनिया की दौड़ में ऑप्शन मौजूद है। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मुकाबला करो, चाहो तो ना करो। कोई अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तुम्हारी मर्जी है तुम 2 लाख कमाओ कि ना कमाओ, ये अपनी मर्जी पर है, ये ऑप्शन दिया गया हमें। लेकिन दीन के मामले में ऑप्शन नहीं दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? फस्तबिकुल खैरात, नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी आगे बढ़ो तो बढ़ो, नहीं तो रहने दो। नहीं, फरमाया आगे बढ़ने की कोशिश करो, दौड़ लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दौड़ लगाने का हुक्म दिया। और हमारा ये हाल है, अगर कोई 2 पैसा ज्यादा कमाता हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये हमारी दुनिया की दौड़ है। और अगर दीन के मामले में कोई हमसे ज्यादा नेकी करता है, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। यानी दीन के मामले हम लोग दौड़ नहीं लगाते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है दौड़ लगाओ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर। अल्लाह ने फरमाया दौड़ लगाओ। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह ने फरमाया मुसाबकत करो, मुकाबला करो, आगे बढ़ो अल्लाह की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमानों और जमीन की तरह है। और मेरे आका ने फरमाया बादिरु बिल अमाली सालिहा, नेक कामों के अंदर जल्दी करो। यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक जगह फरमाया गया मुसारात, एक जगह फरमाया गया मुसाबकत और एक जगह फरमाया गया मुबादरत। 3 चीजों का हुक्म दिया गया। मुसारात का मतलब होता है जल्दी करना, खूब तेजी के साथ में बंदा काम करे। और मुसाबकत का मतलब होता है मुकाबला करना, पीछे छोड़ देना और दूसरों से आगे बढ़ जाना। और मुबादरत का मतलब होता है सारी सुस्ती टाल मटोल छोड़ करके पूरी कोशिश के अंदर लग जाना। तो अल्लाह उसके रसूल ने हमें क्या हुक्म दिया? नेक कामों में ऐसी दौड़ लगाओ, सुस्ती छोड़ दो, टाल मटोल तर्क कर दो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो और जल्दी करो। ये हमें जल्दी का हुक्म क्यों दिया गया? इसके बारे में उलमा फरमाते जल्दी का हुक्म इसलिए दिया
گیا کہ جب کسی کام کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس وقت کم ہے، وقت بہت کم ہے۔ وقت کتنا کم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، آپ نے 1000 سال سے زیادہ عمر پائی تھی، تو حضرت ملک الموت نے پوچھا کہ دنیا کو کیسا پایا؟ کہا ایسا لگا جیسے 2 دروازے والا مکان ہے، ایک دروازے سے میں مکان میں گھسا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں میں۔ 1000 سال کی عمر ہو تب وقت کم پڑ جاتا ہے، تو ہماری تو 50-60 سال کی عمر ہے، وقت تو بہت کم ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا چلنا نہیں، دوڑ کر کے نیکی کرنا ہے۔ اور دوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی ایک دوسری وجہ یہ وقت معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹہ ہے تو ہم اسی حساب سے اس کو کام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں وقت معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے دوسرا قدم اٹھا پاؤں گا کہ نہیں اٹھا پاؤں گا، میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ تو وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے چلنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے اندر دوڑ کر کے کام کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، ہر سانس پر کروڑوں سال کا اجر و ثواب ملنے والا، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی جو ہے نعمتیں جب ملنے والی ہے تو پھر چلنے سے نہیں کام چلے گا، نیکیوں کی دوڑ لگانا ہی پڑے گا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے دوڑنے کے جو حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوڑو اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، آپ حضرات کو معلوم ہے نا، چوڑائی کم ہوا کرتی ہے، لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت کی لمبائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے، نہیں، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو اب لمبائی کتنی ہوگی کوئی اندازہ کر نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، چل کے کوئی بندہ حاصل کر سکے گا کہ چلنے سے نہیں کام چلے گا، دوڑ لگانا پڑے گا، تب جا کر کے جنت کی نعمتیں تمہیں میسر آئیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ جنت کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے تو بندہ اس کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا، آرام سے کام کرتا، لیکن بڑا انعام ہونا تو بندہ پھر دوڑ لگایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ دوڑنے کا حکم دیا گیا، جلدی کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ دوسرے کاموں میں جلدی کرنا منع ہے، نیکیوں میں جلدی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ شیطان روکتا ہے، ابھی مت کرو، ابھی مت کرو، تو شیطان کو ہٹاؤ اور جلدی کرو تم۔ اور کبھی کبھی شیطان نہیں روک پاتا ہے تو کیا کہتا ہے، تو کل کر لینا، کل کر لینا، کل کا کیا بھروسہ، تم دھیرے دھیرے کرو گے کل آئے گا ہی نہیں۔ ایک عابد سے کسی بادشاہ نے کہا تھا دعوت میں آ جاؤ، کہا کہ نفلی روزہ ہے، کہا نفلی روزہ توڑ سکتے ہو، کل رکھ لینا، کہا ٹھیک ہے تم مجھے لکھ کر کے دے دو کہ کل تک زندہ رہو گے، میں روزہ توڑ دیتا ہوں، تمہاری دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ تو کل کا بھروسہ کیا ہے؟ تو چلنے سے کام نہیں چلے گا، دوڑ لگانا ہی پڑے گا۔ اچھا کل تک آپ زندہ رہ بھی گئے تو کیا گارنٹی ہے جو نیک کام کا آپ کے دل میں خیال آیا ہے کل تک وہ خیال باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا؟ علماء فرماتے ہیں نیکی کا خیال دل میں جو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، فوراً کر لو، نہیں تو مہمان چلا گیا تو دوبارہ پھر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، اندر سے آواز دی غلام کو ادھر آؤ، تو غلام آیا تو اوپر سے ہاتھ نکال کے جھبا دیا، کہ غریبوں میں لے جا کے صدقہ کر دو۔ کہ حضور غسل کر کے باہر آ جاتے، اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں غسل کر کے باہر آتا کہ شیطان یہ نہیں کہہ دیتا ابھی رہنے تو بعد میں صدقہ کر دینا۔ تو نیکی کا خیال دل میں آتا ہے تو واپس چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا ہے، تو جلدی کر لو۔ اور اس کے بعد میں مان لو کل بھی آ گیا، نیکی کا خیال بھی باقی رہ گیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کل آپ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ آج آپ سب کچھ آپ کے پاس تھا، آپ نہیں کیے، بولے کل کروں گا، اور آپ کے دل میں نیکی کا خیال باقی بھی رہ گیا، لیکن کل آپ کو لے جا کے آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ کل آپ جو ہے وہ بیٹھنے کے لائق نہیں رہ گئے، کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہ گئے تو کیا کریں گے؟ اس لیے رب نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف۔ یہاں پہ دوڑنے سے کام چلے گا، بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، بندہ اس کام کے اندر دوڑ لگائے۔ اب اس کے بعد میں دوڑ کے حوالے سے ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو باتیں کہی ہیں اس پہ آپ غور کریں۔ آپ نے دوڑ کا میدان تو دیکھا ہوگا، دوڑ کے میدان میں کیا ہوا کرتا ہے؟ دوڑ کے میدان کے اندر نظر رہتی ہے ہدف پہ، یعنی آپ کا جو ہدف ہے وہاں پہ نظر رہتی ہے۔ اگر آپ نے ہدف پہ نظر نہیں رکھی تو آپ دوڑ کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ لہذا ہمارا ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، جنت کو پانا۔ تو اگر آپ دوڑ لگا رہے ہیں، اپنے ہدف پر اگر آپ کی نظر نہیں رہے گی تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جنت کا ذکر کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا واقعی ایسی جنت ملے گی جو آسمانوں اور زمین کے برابر جس کی چوڑائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ملے گی۔ اب جب جنت نظروں کے سامنے آ گئی، حضرت عمیر انگور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے،
کھجوروں کو پھینک دیا، تلوار لے کر فوراً دشمن کے اندر گھس گئے اور جام شہادت پی لیا. یعنی ایسی دوڑ لگائی کہ انگور پورے کرنا بھی گوارا نہیں کیا. بولے اتنی بڑی جنت نگاہوں کے سامنے ہے، اب میرے سامنے جنت آ گئی تو انگور کھانا کہاں سے، اب تو سیدھا جنت کے اندر چلو. تو ہدف پہ اگر نظر ہو تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ہدف سے اگر نظر ہٹ جائے تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب بندہ دوڑ لگاتا ہے تو صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہاں مجھے پہنچنا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر بندے کی کوئی نظر نہیں رہتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جب بڑھے تو سارے لوگ پیچھے رہ گئے. اب جلدی جلدی رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ باقی لوگ کہاں ہیں، باقی کہاں ہیں، تم اتنی جلدی کیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اولئک علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے. یعنی بندہ جب اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے تو اسے جلدی کرنا پڑتا ہے، دوڑ لگانا ہی پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جب بندہ دوڑ لگاتا ہے تو تڑپ ہونا چاہیے. اگر تڑپ نہیں ہے دل کے اندر تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. دوڑ میں تڑپ ہوگی تبھی کامیاب ہوں گے. اسی طرح نیکیوں کی دوڑ کے اندر تڑپ ہونا چاہیے. جنگ بدر کا موقع آیا تو سواریاں کم تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 صحابہ ایک ایک سواری پر سوار ہو جائیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کو سوار کر دیا گیا. اب باری باری یہ لوگ سوار ہوتے تھے. جب حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ کی باری سوار ہونے کی آئی، میرے آقا علیہ السلام کی باری نیچے چلنے کی آئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں. اپنی باری میں تم سوار ہو جاؤ، میری باری میں سوار ہوں گا. یعنی یہ نیکیوں کی ایک تڑپ ہونی چاہیے بندے کے دل کے اندر کہ میں بھی زیادہ نیکی کروں. ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ ہی نیکی کے اندر آگے بڑھتے رہے. حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی میں بھگو کے روٹی کھایا کرتے تھے. کسی نے کہا سالن لگا کے کھا لو نا. اب نیکیوں کی طرف دیکھو کیسی دوڑ لگا رہے ہیں. بولے جتنی دیر میں سالن لگاؤں گا کھاؤں گا اتنا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. پانی میں بھگو کے کھاؤں گا تو 50 قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا. یہ تڑپ ہوگی تب جا کر کے بندہ آگے بڑھ پائے گا. اس کے علاوہ جب آپ دنیا میں دوڑ لگاتے پوری طاقت لگاتے ہیں. اگر آپ نے پوری طاقت نہیں لگائی تو آپ دوڑ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو جنت کو پانے کے لیے بھی آپ کو پوری طاقت دوڑ کے اندر لگانا ہوگا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آئے تو قرآن پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. کہا تم نہیں دیکھ رہے میرا نامہ اعمال لپیٹ رہے ہیں، فرشتے لپیٹ کر کے لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب جتنی نیکیاں میں ابھی کر سکتا ہوں کر لوں، پھر بعد میں تھوڑی موقع ملے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو بہت زیادہ نیکیاں کرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضور اب تو بڑھاپا آرام کر لو نا. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جب میدان میں گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے تو آخری وقت میں اور تیز دوڑایا جاتا ہے، اور تیز دوڑایا جاتا ہے. یہی تو موقع ہے گھوڑا دوڑانے کا. اگر نیکیوں میں اب میں نے سستی کی تب تو میں بالکل پیچھے ہی ہو کر کے رہ جاؤں گا. اسی طرح بندہ جب دوڑ لگائے تو راستے میں رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. اگر کانٹے وغیرہ راستے میں ہیں تو بندہ اس دوڑ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے. اسی طرح نیکیوں کی دوڑ میں بھی راستے میں گناہ، سیاکاریاں، بدکاریاں، رب کی نافرمانیاں یہ نہیں آنا چاہیے، نہیں تو دوڑ کر کے اللہ کی جنت میں نہیں پہنچ پائے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت طلحہ کو میں شراب پلا رہا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، شراب کے دور چل رہے تھے. تبھی کسی نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا ہے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. تو جن کے ہاتھوں میں شراب تھی انہوں نے گرا دی، اور جن کے جو شراب طلب کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، انہوں نے اپنے پیالوں کو پیچھے کر لیا. اس کے بعد میں کسی نے شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں مانگا. اب جس کو شراب پینے کی عادت ہو وہ 1 سیکنڈ میں شراب چھوڑ پائے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں دوڑ لگانا. کل نہیں، پرسوں نہیں، ابھی اسی وقت شراب کو ترک کر دیا جائے. اور انہوں نے ایسی دوڑ لگائی کہ اسی وقت شراب کو بہا دیا اور اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آگے بڑھ گئے. اور جب بندہ دوڑ لگاتا ہے تو راستے میں بیٹھتا نہیں ہے. جو راستے میں بیٹھ جائے نا وہ کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا وہ خرگوش اور کچوے کی جنگ کے بارے میں. خرگوش بڑا تیز چلتا ہے نا، کچوا جیت گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کچوا جو ہے وہ راستے میں بیٹھا نہیں تھا. خرگوش نے کہا تھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، آرام سے میں سستا لیتا ہوں پھر آگے جاؤں گا. ایسے ہی نیکیوں کی دوڑ میں جنت کو پانے کے لیے کوئی بندہ اگر چلے اور راستے میں سستانے لگ جائے، قائلی کر کے بیٹھ جائے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کمزور لوگ اس سے آگے جنت کے اندر بڑھ کر کے چلے جایا کرتے ہیں. ایسے
ہی جب بندہ دوڑ لگاتا ہے تو راستے میں فضول کام نہیں کرتا. آپ لوگوں نے گھوڑوں کی دوڑ دیکھی ہوگی, جب دوڑ لگاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے. تو جنت کی دوڑ کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا, کوئی توجہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو رو رہا تھا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن میں روزہ نہیں رکھ پایا اور ایک دن میں رات میں اٹھ کر کے عبادت نہیں کر پایا. ساری زندگی روزہ رکھا, ساری زندگی رات میں جاگ کے عبادت کی, ایک دن روزہ نہیں رکھا, ایک دن عبادت نہیں کی, تو اتنا افسوس ہو رہا ہے, اتنا افسوس ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے ایک دن بھی اگر خراب ہو جائے نا تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک روزہ میرا چھوٹ گیا ہے اور ایک دن ایک رات کے اندر میں عبادت کرنے سے قاصر رہ گیا ہوں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ دوڑ لگاتا ہے تو زیادہ بھاری سامان نہیں لیتا. ہم نے دوڑ کے گھوڑوں کے اندر, ہمارے یہاں دوڑ ہوا کرتی تھی گاؤں میں, تو ہم نے دیکھا تھا کہ سواری اس پر نہیں بٹھاتے تھے, بولے زیادہ بوجھ ہوگا تو پھر ایسے موقع پر ہم لوگ آگے دوڑ کے اندر مقابلہ نہیں کر پائیں گے. حالانکہ لوگ کہتے تھے ہم کو بٹھا لو, ہم لوگ 50,000 روپیہ دیتے ہیں 1 گھنٹہ تک بٹھانے کا, لیکن نہیں بٹھاتے تھے. معلوم ہے جب سامان زیادہ ہوتا ہے تو بندہ دوڑ میں نہیں جیت پاتا. ایسے ہی نیکیوں کی اس دوڑ کے اندر بھی جنت کو پانے کے لیے بندہ حلال روزی اکٹھا کر کے رکھے. زیادہ اگر ادھر ادھر کی فضول چیزوں میں پڑے گا تو پھر وہ جنت کی دوڑ میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا کے جیسے ہی فارغ ہوئے جلدی سے اٹھ کر کے گئے, حجرے میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ اتنی تیزی کے ساتھ میں گئے واپس آ گئے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد آ گیا, وہ جو مال میں نے تقسیم کیا تھا سونے کا ایک ٹکڑا بچ گیا تھا, وہ گھر میں رکھا رہ گیا تھا, تو میں فوراً اٹھ کر کے گیا اور فوراً میں نے حکم دیا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. یعنی اتنی دیر تک بھی دنیا کا مال اپنے پاس میں رکھنا گوارا نہیں کیا, تاکہ وہ جتنا ہلکا ہو اس دوڑ کے اندر. یہ درس دے دیا کہ بندہ اسی تیزی کے ساتھ میں کامیابی کی طرف بڑھا کرتا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بندہ جب دوڑ لگاتا ہے تو اس وقت وہ بڑا انعام ہوتا ہے تو اسی حساب سے کوشش کرتا ہے. اگر 1 لاکھ کا انعام ہے تو تھوڑی کوشش کرے گا, 10 لاکھ کا انعام ہے اور زیادہ کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوڑ کا انعام کیا بیان فرمایا, الا مغفرت میں وبکم وجنہ, وہ جنت ملے گی. اب اتنی بڑی جنت انعام میں ہے تو پھر کتنی زیادہ کوشش ہونا چاہیے بندے کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم, وہ جنتی لوگ نعمتوں میں ہوں گے, انہیں مشک کے جام پلائے جائیں گے, یہ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا. پھر اخیر میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, للچانے والوں کو اسی میں للچانا چاہیے. تم للچاتے ہو نا یہ مل جائے وہ مل جائے, اللہ نے فرمایا اس کے لیے مت للچاؤ. اگر للچانا ہے تو اس کے لیے للچاؤ, یہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے للچاؤ, کیونکہ جنت کا انعام بہت بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور جب بندہ جب دوڑ لگاتا تو کہتا نہیں کہہ رہے بھائی تم دوڑو بھائی دھیرے مت چلو نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے. تو ایسی نیکی کے کام میں کہنا نہیں پڑے گا, کہہ رہے تم نیکی کر لو. جب جنت کو پانا ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے. جب مکہ المکرمہ سے چل کر کے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام آئے تو بخار ہو گیا, صحابہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا ثواب کے اعتبار سے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا آدھا ہے. صحابہ نے سنا نا تو اب وہ ساری بخار کی حرارت بھول گئے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. تو یہ کہنا نہیں پڑتا بندے, جب پتہ چل جائے کہ اس راہ سے اندر دوڑ کر کے بندہ جنت تک پہنچ سکتا ہے تو بغیر کہے بندہ اس دوڑ کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فلاں دوڑے گا تو میں دوڑوں گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. بندہ جب دوڑ لگاتا ہے تو اپنا دھیان رکھتا ہے. حضرت عکاشہ موجود ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دے میں بھی انہیں میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے دعا فرما دی. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے میں بھی انہیں میں سے ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا عکاشہ تمہارے اوپر بازی لے گئے, تم سے آگے بڑھ گئے, اس دوڑ میں آگے نکل گئے. تو اس دوڑ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا, یہ کرے گا تو کروں گا, نہیں. آپ کو جنت پانی ہے تو آپ کو خود کو کوشش کرنا پڑے گا, بھلے کوئی کوشش کرے یا کوشش نہ کرے. دوسرے کے چکر میں بندہ پڑے گا تو نہیں کامیاب ہو پائے گا. اور دوڑ میں یہ نہیں دیکھا جاتا میرے پیچھے کتنے لوگ آ رہے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے میرے آگے کتنے لوگ چل رہے ہیں. اور نیکی کی دوڑ میں بھی یہی ہونا چاہیے, پیچھے کون ہے یہ نہ دیکھیں, آپ سے آگے کتنے لوگ نکل گئے وہ دیکھیں.
ایک بار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ آئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے آگے چلے گئے, ان کے نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس میں مال ہے, وہ حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اگر تم کر لو تو کوئی تمہارے برابر نہیں ہو پائے گا مگر وہ جو اس عمل کو کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ پڑھو کہ تو میرے آقا نے بتایا کہ اتنا ثواب ملے گا کہ جو اس عمل کو نہیں کرے گا وہ ثواب میں تمہارے برابر نہیں ہو پائے گا. اب صحابہ نے, غریب صحابہ نے سنا تو کہا ہم بھی مالداروں سے آگے نکلیں گے. اب وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیے. تو جب مالدار صحابہ کو پتا چلا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. غریب پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مالدار لوگ بھی پڑھنے لگے. یعنی اتنا ایسا ان کا جذبہ کیسا تھا کہ مالدار لوگ نیکیوں میں ہمارے برابر ہو رہے ہیں, ہم کیسے ان سے آگے بڑھیں. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ پیسوں میں کوئی ہمارے برابر نہیں ہونا چاہیے, نیکیاں چاہے کتنی بھی زیادہ کر لے بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. لیکن صحابہ نے یہ دوڑ لگائی ہے نیکیوں کے اندر, ہم کسی کو آگے نہیں نکلنے دیں گے. اور دوڑ میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدمی مطمئن نہیں ہوتا, جب تک جیت نہیں جاتا اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا. ایسے ہی اس جنت کی دوڑ کے اندر بھی ہونا چاہیے. حضرت عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں نے روایت میں پڑھا, یہ نیکیوں کی دوڑ میں لگے تھے, اپنے مدرسے میں رہتے, باہر نہیں نکلتے تھے. ایک بار ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو جنازہ مدرسے میں منگوایا, مدرسے میں جنازہ پڑھایا اور دروازے تک آئے, اپنے بیٹے کو میں تم کو رخصت کرتا ہوں. مدرسے کے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا. یعنی بتا دیا ہم لوگ جس نیکیوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اس میں اتنا ٹائم نہیں کہ بندہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے. اس دوڑ کے اندر جو بندہ پوری طاقت لگائے گا وہی کامیابیوں سے ہمکنار ہو پائے گا. عزیزان مکرم, اب اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ اس دوڑ کے اندر میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں تو اس کو پتہ لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ دو سوال ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر کوئی دنیا کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ رہا ہے تو کیا تمہیں ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر تمہیں ٹینشن ہوتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم لوگ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو, یہ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو. اور اگر کوئی نیک کام میں تم سے آگے نکل جائے تو تمہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب نیکی کی دوڑ میں آپ لوگ نہیں ہیں. اور اگر آپ کو فکر ہوتی ہے ارے فلانا تو مجھ سے آگے بڑھ گیا, مجھ سے زیادہ نیکی کرنے لگ گیا, مجھ سے زیادہ عبادت کرنے لگ گیا, ٹینشن ہوتا ہے, آپ کو فکر ہوتی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ نیکی کی دوڑ میں آپ لوگ شامل ہو. تو اپنے آپ سے یہ دو سوال کرو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. تو آپ پتہ لگاؤ کہ آپ اللہ کی طرف دوڑ رہے ہو کہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو. اگر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو تو اپنا راستہ بدلو اور ادھر دین کی طرف اس راستے پہ آؤ. اور اگر اللہ کی طرف دوڑ رہے ہو تو پھر بشارت ہے, بشارت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت لے گئے, جو جیت گئے آگے بڑھ گئے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, یہ لوگ مقرب ہیں. یعنی جو اس دوڑ کے اندر جیت جائے گا, آگے بڑھ جائے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لوں گا. اور اللہ تعالیٰ جس کو مقرب بنا لے گا, جو بندہ جیت جائے گا, اس کو انعام کیا ملے گا؟ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ. یعنی پورا اللہ نے نقشہ بیان فرما دیا. جو اس دوڑ میں جیت کر کے آئے گا جنت میں اس کو میں کیا کیا دوں گا, کیسی کیسی نعمتیں دوں گا, کیسے کیسے جام پلاؤں گا, کیسی کیسی حوریں دوں گا, کیسے کیسے ان کو جنت کے بہا سے میں مالا مال کروں گا. تو عزیزان مکرم, ماہ رمضان المبارک, نیکیوں کی دوڑ لگانے کا موسم ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. اب ہم کو چاہیے کہ شب برات گزر چکی ہے, ماہ رمضان سے ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں, اب پوری طاقت لگا دیں اس دوڑ کو لگانے میں تاکہ ہم ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کی دوڑ لگا کر کے آگے نکل جائیں اور اپنے رب کی جنت کو پانے کے اندر کامیاب ہو جائیں. جو بندہ اس بات کو سمجھ جائے گا وہ کبھی بھی اس دوڑ کے اندر پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا. ورنہ عام طور پر تو بندہ یہی لگا ہوا ہے کہ میں پیسہ زیادہ کما لوں, اچھا کپڑا پہن لوں, اچھی گاڑی خرید لوں, میرا عورت کہتی ہے میرا زیور اچھا ہو جائے, میرا کپڑا اچھا ہو جائے. لیکن کتنے دن تک؟ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر وہی اندھیری راتیں ہیں. تو یہ 4 دن کا چاندنا ہے. حقیقی چاندنا اگر پانا ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرما دیا تو جنت کی بہاریں ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و